چلیں میں بھی بتاتی ہوں. جو 1 ہفتے کے بعد آئی ہوں تو کیا ہوا, یہ ہاتھ سوجا ہوا. چہرہ دیکھیے, جسے کہیں دیکھیے, بھروسہ کرنا پڑتا ہے. یہ راستہ نہیں پتہ ہے اس کے. میں نے نا چھوڑا نہیں کچھ بھی حصہ اس کو صاف کرنے میں. آتے ہی میں نے پورا بستر صاف کیا اور صاف کیا اور صاف کیا اور صاف کیا. کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا چٹی کی بو کہیں سے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. بتاتی ہوں ان کے ہاسپٹل کے کام بتاتی ہوں. آپ دیکھ رہے کتنے بڑا ہاسپٹل. چلے میں ابھی بتاتی ہوں 1 2 کرتی ہوں کہ میری نیندیں کیوں رہی تھیں. میں دیکھ اس کا ہاتھ دیکھا سوجا ہوا, یہ ہڈی کے حصہ سوجا ہوا. ٹھیک ہے, یہ 1 ہو گیا. 2 ہو گیا. آپ نے اس کی سرخی دیکھی لالی, اریٹیشن ہوا اس سے. اسے اریٹیشن ہوا جو ان کو پتہ نہیں چل رہا. ابھی اس کے پاؤں دکھاتی ہوں کہ سوج کے. یہ آج 5 6 دن ہو چکے ہیں ان کا یہ MRI ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, You can wait there, no. There's no chair, Mafi. ما مشكلة, I will understand. Okay. Just pull on the slide here please. Pull up the slide please. آج ہفتہ ہو گیا ہے. سلائڈ, سلائڈ اتنی علم نہیں ہے ان کو. اچھا سر میں کہہ رہی تھی کہ نا تو Once again, go. آج 5 دن ہو گئے ہیں MRI کرتے کرتے. کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں. تو چھوٹی سی چیزیں ان سے ہو نہیں رہی. میں سائن کر کے تھک چکی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں بتاتی ہوں انہوں نے اس کے بدلے میں بچے کے ساتھ کیا کیا. وہ دیکھیں سہما ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں اتنا درد ہے, وہ سوجا ہوا ہاتھ. ایک بات. دوسری بات میں بتاتی ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے کسی کو سن کے. میں بتاتی ہوں, میں اس کے آتی اس پر جسم صاف کیا ہے, میں نے دیکھا ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا, اس کوئی نشان نہیں, کچھ بھی نہیں. پر اس کی سانس میں ٹٹی کی بدبو آ رہی ہے. سانس ہے. ابھی جب انسان ٹٹی کھائے گا تو کیسے لگے گا اسے, نہ وہ بول سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. تو یہ ان کے کام ہے. یہ بندے سے کچھ ویسے کروا لیتے ہیں اور پھر اس کو ایک سائڈ میں لمبا ٹام, اور ہر بار اس کا IV کھولیں گے, بستر میں پھینکیں گے اور پھر لگا دیں گے. اس طرح سے اس کو جتنی بھی 10 IV لگے نا پڑی, اندر سے کھوکھلا ہی رہے گا. اس کو کہیں نہ کہیں گیس ہوتے رہیں گے, جراثیم چڑھتے رہیں گے. 10 سال بھی یہاں بیٹھا ہو تو اس کا علاج کچھ نہیں. تو بس اللہ کبھی منہ نہ دکھائے تو میں انشاءاللہ کی جو ریسیپی ہوگا میں اس میں بھی بتاؤں گی کہ اگر کھانا ہے تو صاف کھانا کھانا, نہیں کھانا تو جا کے یہاں پر سمندر ہیں, چٹانیں ہیں, پہاڑیاں ہیں, مر جا آرام سے, کود جاؤ ادھر سے. تھوڑا سا کھانا ہے صاف کھانا. بھی ان کی جو حالت ہے, جو یہ زندگی دیتے ہیں نا, یہ بہت امیر بہت فینٹاسٹک لوگ ہیں. نہ ہاتھ صاف ہے نہ پائپ صاف ہے, بس IV دینا ہے, نیچے گرے گا اور پھر ٹھوک دیں گے, یہاں وہاں بستر میں لگے گا پھر ٹھوک دیں گے, بچہ کیوں ہو. جب تک اس کی ایک ایک رگ جو ہے نا جراثیم سے بھرنا چاہیے. ابھی MRI کیا اور آج 5 6 دن ہو گئے. ٹھیک ہے, MRI ابھی ہو رہا ہے. ابھی من نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے. بچے کو ٹٹی کھلا رہے ہیں, ڈانٹ مار رہے ہیں, اس کا منہ پورا سوجا ہوا ہے, کان سے خون نکل رہا ہے اور منہ سے اس کی سانس سے ٹٹی کی بو آ رہی ہے, جو کہ میں صاف کر کے تھک گئی. یہ 2 صورت میں ہوتا ہے, جو بچے کو کھانا نہیں دیا ہو, بندے کو جب کھانا نہ دیا ہو تو تب صورت میں ہوتا ہے. تو اس کے منہ سے ایسی گندی بدبویں آنے لگتی ہیں. بہت دیر کا بھوکا ہو, 1 دن کا بھوکا ہو, 2 دن کا بھوکا ہو. تو میں 1 ہفتے کے بعد جتنا ہو سکے انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. دوسری, اس کا پیٹ اتنا پھولا ہوا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, نیچرل ہے ہی نہیں. ابھی انہوں نے آپریشن کرنا, تو اللہ بچائے. ان کی آپریشن سے جو یہ ہوگا نا وہ باتھ روم ہوگا. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں, یہ ایسے نہیں ہیں. پتہ یہاں پر ساری رنڈیاں کام کرتی ہیں, طوائفیں ہوتی ہیں نا, ان کو طوائف کی جگہ نہیں ملتی تو یہاں پر کام کرتی ہیں. ابھی آپ بولیں میں نے کورس کیا ہے ایسسٹ کا, ابھی بتا دیں کوئی ایسسٹ کا جاب کر کے یہاں دکھا دیں. آپ کو ایسسٹ میں پتہ کیا کرنا ہے, پیشنٹ کا ایسسٹ کا یہ کام ہے, بس آپ کو صفائی کرنی ہے, پیشنٹ کو صاف کرنا ہے, نہ کوئی لینگویج بولنی نہ کچھ بولنا ہے. پر یہ جو بھی مجھے نہیں مل سکتا. کہتی ہے ہائی کوالیفیکیشن چاہیے, سرٹیفکیٹ چاہیے, ڈپلومہ چاہیے کم سے کم, پھر میں یہ کورس کروں گی. یہ والا, یہ باتھ روم صاف کر رہی ہے, مجھے روم صاف کرنا ہوگا اگر مجھے ملی تو.
پیشن صاف کرنا ہوگا, روم صاف کرنا ہوگا, ٹیبلیں وغیرہ. اس میں ان کو ہائی ایجوکیشن. ابھی مجھے جاب نہیں مل رہی, کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, نیپالیاں ہوتی ہیں, فلپینی ہوتی ہیں, ان کے لیے بہت آسانی سے جو ہے راستے کھلے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ یہاں کی. تو اب یقین نہیں ہوگا کہ لوگ ایسے ویسے کیسے کام پا لیتے ہیں. بالکل یقین نہیں ہوگا. اب یقین بھی نہیں کریں گے کہ ان عورتوں کے پاس پین پکڑنے کی تعلیم بھی نہیں ہوتی. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور اتنی اچھی پوسٹ میں ہوتی ہیں, اور یہ بس جوانی تک ہوتی ہے. جوانی ختم, پھر کوئی بھی اپنی جو ایکسپیرینس پچھلے زمانے سے کیے ہوتے ہیں, تو اس آگے چل کے جب وہ بوڑھے ہو جاتی ہیں تو اس زمانے کے پوسٹ دکھا کے نا کہ ہم نے ایکسپیرینس یہاں وہاں کیا, چھوٹی موٹی جاب میں آخری عمر میں کرنے لگتی ہیں. میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں. میرے چینل صرف اللہ چلا رہا ہے, لیکن سارے لوگ جو ہیں نا اس کو دبا کے بیٹھے ہیں, اس کو فیک کر کے بیٹھے ہیں. جو چینل چل رہا ہے یہ چل نہیں رہا, یہ دباؤ ہے. اس میں کوئی سب اب دیکھیں گے تو کوئی ایک عجوبہ سا لگے گا, کیونکہ میں سچ بولتی ہوں, لوگوں کی آنکھیں کھولتی ہیں کہ یہاں پر جو یہ لوگ ہیں نا اب یہ نہیں کریں گے. یہ جب تک طائفہ والا کام نہیں کریں یا نہیں آئیں گی ادھر. ان کی کمریں, ان کی بیماریاں باہر تک ہیں. یہ صاف لوگ نہیں ہیں, ان کو صفائی چاہیے ہی نہیں. صحیح ہے. اور جو چینل ہے نا یہ اللہ کے حوالے ہے. یہاں پر سپورٹ نہیں ہے. اگر ہے بھی نا تو یہ سب کچھ جو بھی سپورٹ آ رہا ہے, جو لائکس آ رہا ہے, یہ چرا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں فی سبیل اللہ بیٹھی ہوئی ہوں, انتظار کر رہی ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو نے کسی کا چرانا ہے, پر کسی نے تیری راہ ضرور چرانا ہے. میں اللہ کے حوالے میں. آپ کو پتہ ہے انسان 100 نیکیاں کرے, ایک برائی کر لے نا, وہ راکھ ہے, وہ جہنمی ہے. جو انہوں نے میری حالت کی میں بتا نہیں سکتی. میں ادھر ہوں ضرور, یہاں کا پاسپورٹ ضرور لیا, پر میرا حشر پتہ ہے کوئی جگہ نہیں ہے میں نے چھوڑی نہیں, کہ میں نے اپلائی نہیں کیا. صحیح ہے. دوسری بات, میرے بچے کی حالت میں بتا رہی ہوں کہ اس کے منہ سے وہ رو کے تھک. اور میں آئی ہوں, میں نے بولا نا کچھ ہے مسئلہ, میں سوئی نہیں پوری رات. میں نے بولا نا آپ سے میں دوسرا بلاگ بناؤں گی, وہ ایک بلاگ ہی دوسرا بلاگ بنا رہی ہوں. ابھی تقریباً میں نے صبح کو آئی 10 سے 11 بجے, ابھی 3 بجے. 4 گھنٹے میں نے آپ کو نکال دیا بات بتا کے کہ کچھ مسئلہ ہے, میں دیکھوں. تو مجھے بچے کو دیکھا ایسے ویسے صحیح لگا. ابھی میں بتا رہی ہوں کہ وہ رویا جا رہا ہے, اس کی رنگت صاف نہیں ہے, اور وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا. اس کے منہ سے ٹٹی کی بدبو آ رہی ہے, اس کی سانس سے ٹٹی کی بدبو آ رہی ہے. ابھی آپ اس ملک کو کیا کریں گے؟ مجھے بتا دیں. جب بندے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھا کہتا ہے, اچھا کرتا ہے. جب اس کے ساتھ برا ہوتا رہتا ہے تو وہ جو اس کے اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں نا وہی سانپ بن جاتے ہیں. تجھے دوسرا کہتے ہیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے دامن میں دیکھ لے, اپنے بغل میں دیکھ لے. جو یہاں کے لوگ ہیں نا, میں کہوں کہ اگر آپ بولیں کہ فلسطین صرف تباہ کر رہا ہے, وہ صرف ظاہر ہو رہا ہے, لیکن جو یہ کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں. یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں. اور میں قسم باللہ کہہ کے کہتی ہوں, آپ کے گھروں میں آئیں گے, آپ کے سامان دیکھیں, آپ کے بیگ, آپ کے بچہ کیا کر رہا ہے. یہ تک ہے کہ جادو کرا سکتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب نہ ہو. بس ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بہت اللہ کرتی ہے, کیونکہ یہ بہت ادھر ادھر منہ نہیں مارتی, کیونکہ بہت سیدھی ہے, کیونکہ یہ بہت ایسی ہے, ہمیں کچھ مزہ نہیں دیتی. میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں جادو میں مبتلا ہوں, میرا بچہ جادو میں مبتلا ہے. میرا چھوٹے بچے کے حادثہ کر دیا, بڑے بچے کی دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ خدا شاہد ہے کہ یہ میں جھوٹی نہیں بول رہی, میرے بڑے بچے کی بھی جان خطرے میں, اس کا بھی کسی وقت بھی حادثہ کروا دوں. ان کا پلان یہ ہے, اور میں پوری دنیا میں بتا دوں, مجھے نہیں خوف کہ اس کے بعد میں مر جاؤں. یہ جائے گا اور ضرور جائے گا, کیونکہ یہ اگر یہ بلاگ آگے نکلے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ سب کی پیٹھ پیچھے قتل کر رہے ہیں, سب کی پیٹھ پیچھے ان کو مار رہے ہیں. یہ دیکھیے عورتیں ہیں نا, میں کہہ رہی ہوں آپ کو, یہ عورت ہے, یہ یہاں کام کر رہی ہے, یہ اپنے بچے کے بارے میں نہیں جانتی, پر میں بتاتی ہوں. اس کی بیٹی ہوگی, گھر میں ہوگی, اور اس کو پوری طریقے سے پوری کوشش کے اس کی بیٹی کو پوری کوشش کے ساتھ سیکس فلم دکھانے کی کوشش ہو رہی ہوگی تاکہ وہ بھٹک جائے. ماں کام کری, اس کی بیٹی کو خراب کر دیا جائے. وہ خود اپنے کمرے کا گھر کا دروازہ کھول کے بس ایک بار باہر نکل جائے, بس ایک بار باہر نکل جائے, بس خراب ہو جائے, ایک بار آ جائے, تو اس کے بعد اس کو عادت پڑ جائے گی. کیونکہ ان کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں, افورڈیبل ہے ان کے پاس ہر چیز ہے, ہر چیز جسے انسان
ایڈکٹ ہو جائے، یہ عادت اس چیز کا ہو جائے، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ شراب ہو، یہ ریڈی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ کو، یہ ہم یہاں پر کام کرتے ہیں، وہ ہمارا پیچھے پیچھے کام تمام کرتے ہیں. میں پہلے کتنی دفعہ گئی ہوں پڑھنے کے لیے، انسٹیٹیوٹ گئی ہوں، تو میں نے قدم پیچھے ہو گئے. میں نے سوچا کہ یہ ابھی کیا ہونے جانا ہے، ابھی میں تو یہ کرنے جا رہی ہوں، ان کو برداشت نہیں ہوتا تو کیوں ایسے کام کرنے جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں پاسپورٹ 1 سال میں مل جاتا ہے، کسی کو یہاں پر اسٹے جب 2-3 سال کی ہے اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، لیکن مجھے پورے 20 سال کے بعد ملا، پورے 20 سال کے بعد. پھر سے وہی بات تھی کہ ان کے دماغ کی وہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عورت کامیابی پانے کے لیے ٹیڑھی کیوں نہیں ہوتی. کہتے گھڑکی کو نکالنا ہو تو کبھی کبھی مجھے ٹیڑھی کرنی پڑتی. مثال کھڑا ہے لیکن میں نے کبھی ٹیڑھی نہیں ہوئی. مثال بنا ہوا ہے کہ اگر گھی نکالنا تو مجھے ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. جب ایسے حرکتیں آپ کو برائی کرنی پڑتی ہے اپنی کامیابی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے. لیکن میں نے جو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، میں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر میں مر گئی تو مجھے اپنا وہ ٹیڑھی انگلی جو کامیابی ہے مجھے وہ یاد نہیں آئے گی، وہ مجھے نہیں بچائے گا قبر میں. میں نے بولا اگر میں مر گئی تو میرا جو یہ سیدھا کام ہے نا، اس نے مجھے مطمئن کر کے میں جو ہے قدم قدم چلاتی ہوں یہاں پر. میں نے بولا کہ میں اس بارے میں سوچوں گی بھی نہیں دوبارہ، کیونکہ اور ایسے میں نے قدم اٹھاتے نا کتنی دیر ہو گئی، اور میں ہر اپنے آپ کو، اپنی سہیلیوں کو دیکھتے ہوئے کامیابی کی بلندیوں میں نے ان کو دیکھا ہے. ان کے پاس گھر ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، کورس، ہر چیز انہوں نے کی ہے، تعلیم اپنی پوری کر لی. لیکن سچ بتاؤں نا، جو جھوٹ کام ہوتا ہے تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. تعلیم بھی اس نے ایسے کام کر کے اپنی پوری کی، اپنے پاس ایگزام بھی ایسے ہی کام کرتے کرتے ایگزام پاس کیے، ہوٹلوں میں چڑھتے چڑھتے سب نے ایگزام پاس کیے. ایسے اس نے ایف اے بھی کر لی ہے، بی اے بھی کر لی، سب کچھ کر لیا. پر کہتے ہیں نا بات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے انسان کی، اس کی تعلیم بتا ہی دیتی ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہی نہیں. اس نے ہر کامیابی پالی. میرے تقریباً جتنے بھی فرینڈ ہیں نا، ایک بلندیوں میں بیٹھے ہیں سچی سے، ان کو ایک ایسا گھر ملا ہوا ہے جو ایک ڈریم ہاؤس بولتے ہیں، لیکن ایک میں ہوں ابھی تک وہیں پر ہوں. کچھ اور 1-2 بچے وہ بھی بیمار کر دی انہوں نے وہ بھی بیمار کر دی. ابھی میں بچے کے منہ میں اگر یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، 4 دن سے ماں دیکھنی نہیں آ رہی، چلو اس کو مارنے کی کوشش کریں. ہیوی نیند کی دوائیاں دیتے ہیں جس سے دل رک جائے. بچے کی کوئی ایکسرسائز نہیں، کچھ بھی نہیں، بستر میں وہ پڑا ہوا ہے، ویسے ہی گھر میں 4 مہینے سے پڑا ہوا ہے. یہاں پر آئی ہوں تو 10 دن ہو چکے ہیں بستر میں، تو ایکسرسائز کروا دو اسے. کتنی ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ 4 منٹ، اتنا جھیل بھی نہیں سکتا، بیمار انسان ہے. تھوڑی ایکسرسائز کروا دو. باہر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اتنا بڑا ہاسپٹل سے بندہ ہے، کوئی چارہ نہیں کہ انسان کو اس کو باہر لے کے جائیں. تو باہر لے کے جا نہیں سکتے، ان کو نہیں چاہیے بچہ باہر جائے. کوئی بھی آپ تازی ہوا کھائیں یا اپنے گھر میں پلانٹس بنائیں یا خوش رہیں یا کوئی اچھی چیز خاص، ان کو آگ لگ جاتی ہے. کتنا انسان جھیلے گا؟ مجھے یہ آپ بتا دو، کتنا جھیلے گا انسان؟ یعنی کہ پیار کرے گا، وہ کتنی دیر تک پیار کرے گا؟ اس کا لمٹ ذرا بتا دے. تو میرے بچے مار دے گا، میں تجھے پیار کروں گی. ابھی یہاں پر مجھے بہت شیخوں کے آفر آ رہے ہیں، شادیوں کے آفر آ رہے ہیں، وہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے. دبئی کا شیخ ہے، شیخ کی بیٹے کی، دبئی کے جو شیخ اس کے بیٹے کی شادی کا آفر آ رہا ہے. ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے میرے بچے تو مار رہا ہے نا کہ میں تجھے شادی کروں، یہ مر جاؤں، پھر نئی زندگی کروں، نئی زندگی شروعات کروں. تو میری بھی ایک کویشچن ہے، تو بھی اپنے سارے بچے کو مار کے نا مر جائے، مشکل نہیں ہے، پھر ہم بھی نئی زندگی شروعات کریں گے. تو میرے بچے کھا رہا ہے میرے پیچھے، میں بھی تیرے بچے کھا سکتی ہوں اللہ سے درخواست کر کے کہ جیسے اس نے میرے بچوں کو میری پیٹھ پیچھے دوائیاں یہ وہ نشہ دے کے کمزور کر دی، میں بھی کر سکتی ہوں اللہ سے فریاد کر کے. جو اس نے میرے ساتھ کیا تو وہ بھی حساب رکھ. آج کتنے سال ہو چکے ہیں میں نوکری کے لیے تڑپ رہی ہوں، اس کو نہیں دینا. کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ میں غلط کام نہیں کرتی. کام جس کے غلط ہوتے ہیں نا انہی کو نوکری ملتی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہونا تو ادھر آ کے اسٹے کر کے دکھا دو اور نوکری مانگ کے دکھا دو. یہاں پر پاکستانی بھی غلط ہیں، پاکستانی حرکتیں بھی عورتیں تعلیم کے ساتھ غلط کام کر رہی ہیں، کیونکہ اگر نہیں کیا وہ یہ ملے گا نہیں کام. چلو مان لیا پوری دنیا میں بہت عام بات ہوگی، چلو مان لیا پوری دنیا میں بہت مشہور ہو چکی، عام سی بات ہو چکی. میرے بچے کا پیٹ کا جو اندر ڈالا ہوا پمپ ہے اسے ٹیڑھا کیا گیا میرے آنکھ کے سامنے. جب تک اس کے پمپ کا جو ہے نا حصہ کھلا ہوا پورا کھل نہیں گیا، اندر سے الٹا نہیں ہو گیا، جب تک اس کے پمپ کا جو اندر کا حصہ لیک شروع نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے علاج کیا. ابھی ایکس رے کریں دروازہ بند کر کے.
ابھی کھولیں مجھے دکھائیں گے تو کیا مجھے کلیئر اپ ہو جائے گا اس کے جسم کا حصہ آزاد ایک، پر ایسا کبھی نہیں کرے کیونکہ اندر MR کر ہی نہیں رہے. تو کوئی بھی چیز آپ کو باہر نکال دیں کہ جب میں ماں ہوں اور میں تسلی چاہتی ہوں، کبھی بھی نہیں دکھائیں گے کیونکہ وہ کر ہی نہیں رہے. تو دوسری بات یہ ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر چیزیں بند ہو جاتی ہیں، اور اللہ محافظ ہے اس بندے کا کیا وہ دیتے ہیں پیچھے مجھے نہیں معلوم. انا ما فی معلوم مریض داخل فی معافی. صحیح ہے. تو یہ بولیں کہ اللہ حساب رکھے اس ہاسپٹل سے، اس ملک سے اللہ کا حساب شروع ہو جائے. میں تو نہیں کہہ رہی، میں نے بس اللہ سے فریاد کرنی ہے، اس نے اس کو کیا جزو بنتا ہے وہ دے گا. صحیح ہے. کوئی بندہ ہو، کوئی نیک ہو، کوئی غلط کام نہ کر سکے، چھوٹی موٹی نوکری مانگ رہا ہے وہ تک نہیں دیں گے. تباہ کر دیں گے آپ کو، آپ کے پورے پیسے لوٹ لیں گے آپ کے گھر میں جا کے. اچھا آپ کام کرنے نکلے، اپنے بھولے پن میں کام کرنے نکلے، پر یہ نہیں، یہ تو بولے نہیں نا ہم نے نوکری دے دی ہے، اب تیرے بچے نہیں رہیں گے. اگر بچے کو رکھنا ہے تو طوائف بن جائے. جب بھی کوئی ڈیمانڈ ہو نا آپ کو تیار ہونا پڑے گا. ہسبینڈ ہو ہاں اس کے لیے چپ ہو جائے، کچھ نہیں کہیں پر خرابی نہیں کر، ان کے لیے 24 گھنٹے آپ کو ریڈی رہنا پڑے گا. جیسے کہ طوائف میں پھر طوائف کیوں نہ بن جائے. پھر کام پتہ ہے کیوں میں نے بولا چلو طوائف کیوں نہ بن جائے، پھر ادھر ہی کام کریں گے، ایک ہی کام کریں گے، ایک ہی چہرہ ہوگا، ایک ہی گندا نام ہوگا، گندی گلیاں ہوں گی. پر ابھی انہوں نے چھوڑ دیا وہ کام. ابھی انہوں نے کیا کر دی، ادھر سے جو اتنا بھی گند ہے بیماریاں نا وہ اس طرح سے کام دیکھیے چل اندر کام کر، تھوڑا سا کام بھی کر، وہ پیسے بھی لے اور ہم سب کو خوش کر. یعنی کہ یہ ہاسپٹل آپ کہہ سکتے ہو کہ کوٹھا بھی ہے، اس میں کوئی سیف نہیں ہے، کوئی بیماری سے بچا نہیں ہے، ان کے خون نہیں ٹیسٹ کیے جاتے، سڑکوں سے اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے. کوئی بھی سیفٹی نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ کوئی سیفٹی نہیں ہے. پتہ ہے اس بات کا. تو ابھی آپ کو ان کا جب دعا کریں اللہ کے حوالے رکھنا ہے کہ یہ جو بچے کے ساتھ کر رہے ہیں، میرے بچے کے منہ میں اسے اچھی طرح سے برش کر کے جاتی ہوں، صرف میں اسے کھانا کھلاتی ہوں. یہ تو کبھی نہیں کھلائیں گے بچے کو کھانا. تو ایسے ہی بھوکا مر جائے، ایسے ہی اس کے پیٹوں میں بیریں ڈلی ہوں اور پیپیں ڈلی ہوں. بس ابھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اپوائنٹمنٹ لے لیں، ٹھیک ہے. اس کو ابھی جو کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس وہ پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کو کھانا دیں گے. وہ ٹیسٹ کیوں نہیں پاس کروا رہے، وہ ٹیسٹ کیوں نہیں کروا رہے. ابھی بچہ یہاں پر اتنی دیر ہو کے بیٹھا ہے، کیا مصیبت ہے. یعنی کہ اس کے منہ سے ٹٹیوں کی بو آ رہی ہے، شاید کی گانڈ بھی مار رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شاید اس کو بچے کو پتہ نہیں ہے، جو بھی چٹواؤ اسے تو چاٹے گا. اس کے منہ سے ٹٹی کی بو کیوں آ رہی ہے مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے. اس کے منہ سے یہ بدبو کیوں آ رہی ہے، کون آیا ہے اس کے پاس. کھانا آتا ہے، گوشت آتے ہیں، اور یہ کمینے بے ایمان لوگ اس معصوم کے بچے اس کے منہ سے کھیلتے ہیں. اچھا کیوں یہ کیا، یہ حرکت کیوں کی، کیا سوچتے ہو. یعنی کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، میں اللہ سے فریاد نہیں کر سکتی، اللہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تمہارا. اللہ سب کچھ بگاڑ سکتا ہے. دوبارہ کسی نے مجھ پہ شادی کا وہ رکھا نا کہ میں اسے شادی کر لیں، یہ کر لیں. میں کہوں جیسے کہ تو نے میرے بچے مار دیے نا، میں تیرے بچے کھا کے پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا نا، کلین اپ ہو جائے گا، پھر ہم شادی کریں گے. جو تو مجھے دے رہا ہے میں بھی تجھے وہی دوں گی. فورس کر کے مجھے کوئی نوکری نہ دلا کے یہ فورس کیے جا رہا ہے پہلے تو مجھ سے شادی کر. آپ کو پتہ ہے یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ پریزنٹ ہوتے ہیں یہاں کے منسٹر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بچے کیسے ہوتے ہیں، رولے ہوئے. آپ کو یہ علم ہوتا ہے، اس بات کا نہیں علم ہوتا. یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو کیا علم ہوتا ہے. ذرا پوچھ کے بتائیں ان سے کہ کچھ کام کر کے دکھائے، محنت کر کے دکھائے، ٹھیک ہے، کچھ پڑھ کے دکھائے. یہ بس کھڑے ہونا جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ سائن ہو گیا، بس سگنیچر اس کو سکھا دیتے ہیں اور دفعہ ہو جائے یہاں سے. یہاں کا چھوٹا چھوٹا مراسی بھی جو ہوتا ہے نا، ان سے زیادہ علم رکھتا ہے، ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اس لیے ان کو آگ لگتی ہے. کسی کو بننے نہیں دیتے کہ بس انہیں کا نہ. کہ اگر کوئی بن گیا نا، جیسے کہ ابھی میں نے اپنے ایگزام طور پہ اپنا بچہ لے لیا، بچہ ایگزام پہ کہہ رہی ہوں، بچہ بہت چلاک ہے، لوئر. اب ان سے برداشت نہیں ہوگا کیونکہ بیٹیاں ہوں گی، وہ آنکھ رکھیں گی کتنا چلاک کیسے. یہاں پر تو ہم کوئی کرتے نہیں، یہاں پڑھنا ہے پڑھائی لکھی تو ہوتی نہیں، وہ اتنا چلاک کیسے، وہ لوئر اتنا خوبصورت کیوں ہے. اس طرح سے وہ انٹرسٹ لینے لگتی ہیں، تھوڑا سا وہ رجحان ان کا وہاں نہیں لگتا. ان کو ان سے جو ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہوتا، چاہتے ہیں سارے مر جائیں، پھٹ جائیں، ہاتھ ٹوٹ جائیں، کٹ جائیں، ایکسیڈنٹ میں کسی کا حادثہ ہو جائے تو یہ ہمارے آگے ہی مری رہیں گی. ان کی بھی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، پر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں، بیٹیاں، انہی کے اندر گھسی رہتی ہیں کیونکہ باہر سب بیکار لوگ ہیں، گندے پھٹے گندے دانت.
اور بدبودار اور یہ، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پر ان کی اولادوں کو، یہ لڑکیوں کو یہ گمان دیا جاتا ہے، یہ دھیان دیا جاتا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ باہر کے لڑکوں میں جو ٹیلنٹ ہے سڑکوں کی، تو تمہاری اونچی پوسٹ والی جو ہوتے ہیں نا، منسٹر سے بھی اونچا جو ان کے نہیں ہے۔ پر یہ کیا کرتے ہیں، جو بھی بچہ دیکھے خوبصورت ہے، خاص اگر نہیں کیا تو اس پہ ضرور آنکھ رکھیں۔ جو بندہ خوبصورت بے انتہا حسن والا ہے نا، وہ حادثے کا شکار ہوا، وہ حادثے کا شکار ہو چکا ہے، اگر یقین نہیں مر چکا ہے، بلکہ حادثے کا شکار نہیں، اٹھ چکا ہے دنیا سے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو رکھنا آگے۔ اور جو عورتیں ہمت والی ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں ایک مثال ہوتی ہیں، ان کو اپنے نوکر بنانا چاہتی ہیں۔ جو نوکر جو ہوتی ہے نا، وہ کہے گی میں مر جاؤں، میں تیرے آگے تیری بیوی نہ بنوں۔ نوکر بننا پسند ہے پر تیری بیوی بننا پسند ہے۔ تو ابھی جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بہادر ہوتی ہیں، جو ایسی شخصیت رکھتی ہیں کہ وہ خوف نہیں کرتی کسی سے بھی، کہ میرا خوف، میرا آج، میرا کل، میرا خدا ہے، جو تجھے، تیرے بچے کو، تیرے خاندان کو، تیری زمین کو، تیری جائیداد کو، تیرے بینک بیلنس کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ میرا غرور، میری کلام، میری سوچ، میرا خدا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، آ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد۔ تمہارا غرور تمہارا جھنڈا ہے، تمہاری زمین ہے، تمہارا یہ آسمان ہے۔ میرا غرور، میرا جو اس آسمان سے جو اوپر رہتا ہے وہ ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک جھٹکے میں تمہاری زمین جو ہے نا، یہ زمینیں جو ہیں نا تہس نہس ہو سکتی ہے۔ اس کا تمہیں بس خواب ہو سکتا ہے، یہ تم حقیقت نہیں سمجھو۔ میرے بچے کے ساتھ آج 5 سال ہو گئے زیادتی کیے جا رہے ہیں۔ کبھی اس کے اوپر ہوم کیئر ایسے سینڈ کرتے ہیں کمینے، جو اس کے ہر زخم کو چیرتے رہتے ہیں۔ خون اس کے جسم سے بہتا رہتا ہے، خون اس کے جسم سے بہتا رہتا ہے۔ نہ اس کے لیے کوئی ایکسرسائز پرووائڈ کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ کہ ہاں چلو یہ آتا جاتا ہے گاڑی ایک رکھیں، نہیں کہتے۔ اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں، ہر ایمرجنسی کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس گھر ہے، نہ کوئی سی نوکری ہے، نہ یوٹیوب پہ میرے 3 سال ہو گئے اور یہ صرف 30 سبسکرائب رکھتا ہے۔ ان کا غصہ دیکھیں کہ میں جو کھولتی ہوں، جو بات کھولتی ہوں سچ کھولتی ہوں۔ ان کا غصہ آپ دیکھیں، صرف 30 سبسکرائب، 5 سال ہو گئے، یہ ہو سکتا ہے؟ ان کا غصہ ہے، میری ہر لائک سبسکرائب چھین لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ اب پتہ ہے اسٹیلنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے ہیں اٹھا لو، اس کا کون دیکھنے والا ہے، اس کو یہ کیسے پتہ کرے گی؟ پر پھر سے میں نے وہ بولا ہے، تہس نہس کرنے والے تم ہو سکتے ہو انسان کی شخصیت کا، اور تمہیں تہس کرنے والا بہت سیریس سی بات ہے، بڑا چاہیے، پاورفل چاہیے۔ تم ایسے تہس نہس نہیں ہو سکتے، تم کرنا جانتے ہو۔ میرے بچے کو جان بوجھ کے دبئی میں نوکری دی ہوئی، اور اس کو صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ اعلان میں نوکری سے نہیں مل سکتی، پوری کوشش لگا کے کر رہے ہیں کہ اعلان میں سے نوکری مل جائے، نہیں مل سکتی، کہ کار قریب ہے، پر ان کو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو ان کو چاہیے میں ان کے خادم بن جاؤں۔ کیسے صحیح کریں گے؟ کیسے وہ سب کچھ صحیح کریں گے؟ کیسے؟ ان کو شرم نہیں آتی یہ حرکتیں کرتے ہوئے، ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ اپنے کو بہت غرور، فخر والا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب اللہ سے اپنے فریاد کر دی نا، تو تیرا کیا ہوگا جاری ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ تیرا ہوگا کیا؟ اللہ نے تمہیں طاقت دے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اور اس طاقت کا یہ کیسے استعمال کریں وہ آپ پتہ کر کے بتائیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جی ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا، پر میرا بلاگ چلے گا نہیں، میرا یہ ہوگا، پر مجھے جو ہوگا مجھے سب ملے گا۔ تیرے سبسکرائبر 11 ہو چکے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ایسے ہوں گے، ہم نہیں چاہتے تو انٹری کرے، ہم نہیں چاہتے تو ادھر کام کرے، ہم نہیں چاہتے تو ادھر کام کرے، ہم نہیں چاہتے تو یوٹیوب میں کام کرے۔ ٹھیک ہے، پر ایک دن ہوگا نا، اللہ نہیں چاہے گا، ایک دن آ جائے گا جب اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ ملک رہے، تب تو کیا کرے گا؟ تم ایک کلیجہ کھا کے رکھ دی، میرے بچے کھا لیے، یہ نہیں کہ میں ایسے آرام سے اچھے بچوں کی طرح نکل جاؤں، یہ بات کو دھیان رکھیں۔
میں رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ کرتی ہوں. اگر میرے پیچھے آگے گند کرنے کی کوشش کی تو میں نا، مجھے نہیں پتہ میں کیا کروں گی. میں صرف اللہ سے فریاد کروں، میرے پاس طاقت نہیں ہے. میں اللہ سے فریاد کروں گی کہ اگر یہ غلط کر رہے ہیں نا تو ان کو کچھ بھی نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے. اور یہ نہیں کہ وہ سنے گا نہیں. ایسے نہیں سمجھنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے تمہارے A to Z تمہارے گندے لوگ ہیں یہاں پر، الٹے پلٹے لوگ ہیں. الٹے کاموں کی یہ مت کر کی رسی لمبی ہوتی ہے، اولا وقت بھی دیتا ہے، ان کو مہلت بھی دیتا ہے، یہ اس کی عادت ہے. وہ اتنا مہلت دیتا ہے کہ وہ جھیلتا ہے، کیونکہ وہ صابر ہے، اس کا نام صبور ہے. میرا نام صبور نہیں ہے. میں نے منہ سے نکالنا شروع کر دیا نا، مجھے نہیں پتہ کب قبول ہوگا، کتنی دیر لگے گی قبول ہونے میں، مجھے نہیں پتہ. ہو سکے تو ایک پل میں قبول ہو جائے، ہو سکے تو صدیاں لگ جائیں. پر یہ وہ سوچ اگر ایک پل میں قبول ہوگی نا میری زبان سے نکلی ہوئی بات، تو اس طرح بنایا پورا جو تاج محل ہے نا تہس نہس نہ ہو جائے. کوئی ملک جو ہے نا وہ ٹھیک حالت میں ہے ہی نہیں سوائے اس کے. اسے میں کلیجے میں دم کر کے رکھا ہے. نہ بچے کا برش کراتے ہیں، نہ صاف کرتے ہیں. بچے کے کان میں خون بہہ رہا ہے، بچے کے منہ سے ٹٹی کی بدبو آ رہی ہے. اور مجھے نہیں پتہ، شاید اس کو گانڈ بھی ماری ہوئی ہو، مجھے نہیں معلوم. وہ بات نہیں کر سکتا. تو بھی خیال رکھنا کہ اب اس کے بعد جو بلاگ بنے گا کیا بنے گا. میں خوشی والا بناؤں گی یا مجھے نہیں پتہ. میں نے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. مجھے رحم آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں. بھائی یہ ہڈی کے بنے ہوئے، گوشت کے بنے ہوئے لوگ، اللہ کو غصہ آ گئی، بیٹھے بیٹھے پھٹ جائیں گے. میں سوچتی ہوں کہ ہم سب نے جانا، پر مجھے رحم آ جاتا ہے. مجھے کیوں رحم آتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کا غصہ آئے نا، تو جب وہ بتاتا ہے نا تو میں ڈر جاتی ہوں. میں نے جو اتنا بھی غصہ کیا تھا نا، میں ایسی سزا نکال نہیں پائی تھی جو اس نے ایک چھوٹی سی سزا جب نکالی. میں اس میں حیران ہو گئی. تو اس لیے میں نے بولا تو سچ میں کمال ہے. تو نے یہ کیسی حرکت کی، کیسی بات نکالی کہ مجھے خوش ہونے کی وجہ میں تکلیف میں آ گئی. یہ کوئی پہلی بات نہیں، بہت بار ہو کہ وہ سزا ڈھونڈے گا نا، اس میں ان کی بچت نہیں ہوگی، بلکہ مجھے آنسو میں ٹپک پڑے گی. یہ نہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، میں کر بھی سکتی ہوں. یہ MRI ہو رہا ہے اور اندر نہیں جا سکتی، ماں بھی اندر نہیں جا سکتی. کتنا آج ہفتہ ہو گیا سائن کر کے تھک گئی. روز سائن کے لیے آ رہی ہوں، جا رہی ہوں. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ فری ہے، بہت مزہ ہے. بات یہ نہیں. بات وہ ہوتی ہے جو ایک پھٹیچر چھوپڑ پٹی ہوتی ہے، اس میں شفاعت ہوتی ہے. وہ مین آپ کو رگ پکڑ کے اس کی دوائی دے دیتا ہے. بات وہ ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہوتی آپ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہو، ہوائیں دیکھ رہے. بات وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کی اولاد خراب نہ ہو، بھلے ہی چھوٹا سا گاؤں ہو، جہاں آپ کے بچے سیدھے گھر آتا جاتا ہو، پڑھائی میں اس کا دھیان رکھتا ہو، اسے شوق ہو پڑھنے کا. یہ نہیں کہ جہاں سے نکل کے آپ کو سب چیز دیکھتے رہیں گے دروازے میں کہ ابھی واپس آئے گا، پتہ نہیں کوئی کچھ کرا نہ دے. اتنا خراب ملک ہے یہ. بات یہ نہیں کہ یہاں پر چمک رہا ہے، سب کی تمنا یہاں پر آنے کی. بات یہ ہے جب یہاں پر آنے کے بعد کو کیا زندگی ملے گی، رنڈی کی طرح بن جائیں گی. کیا کریں گے؟ ہر کی ڈیمانڈ پورا کرنا ہے. نہیں ڈیمانڈ پورا کیا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا. ڈیمانڈ پوری کرنا ہے تو تجھے چھوٹی سی نوکری دے دیں گے، چھوٹی سی، مشکل سے آپ کا کپڑے پجامہ بھی آپ مشکل سے خریدیں گے، ایسی نوکری دیں گے. پوری جسم کی دھجیاں اڑا کے، ایمان کی دھجیاں اڑا کے، چیڑ ہو کے آپ نے جب ان کی تمنائیں پوری کرنا ہے نا تو انہیں چھوٹی سی نوکری دے ہی دیں گے. شرم نہیں آتی، کہ شرم نہیں آتی، کوئی ایسا دل نہیں ہوتا کہ کہیں جا کے مر جائے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں جب کوشش کرنا اچھا کھانے کی کوشش کرنا. جو ہے ہاسپٹل ہے نا، یہ تو بس انہوں نے ایسا پلان کیا کہ پوری زندگی یہاں سے باہر ان دیواروں سے باہر نہیں نکلیں گے. اگر نہیں کھانا، مرچیں یہ وہ، ہمیں کچھ دے دو، ہماری مدد کر دو، ہم خودکشی کر رہے ہیں. پہاڑ پڑے ہوئے، سمندر پڑے، جا کے مر جاؤ. اوپر جا کے ٹائم نہیں لگے گا.
کیونکہ جہاں پر ادھر آنا ہے نا، ادھر انہوں نے ایسے بنانا ہے نا پوری زندگی بھر کے لیے، پوری زندگی بھر کے لیے ہاسپٹل میں انہیں نکلنے نہیں دینا، کیونکہ کچھ صفائی ہوگی ہی نہیں، انجیکشن گرے ہوئے ہوں گے، پائپیں کھلی ہوئی ہوں گی، پھر لگا دیں گے آئی وی، نسیں ہونے دو جو بھی پھٹ رہی ہیں جو بھی گندگی ہو چل رہی، انہوں نے تو کرنا. میں امریکہ سے ہو کے آئی ہوں، سب جگہ ہی ہے، انہوں نے کرنا، اس کے بعد کمی نہیں کرنی. اس لیے آپ کو ایڈمٹ ہونا تو ہو جاؤ، اگر نہیں ہونا چاہتے تو اپنے کھانے پینے کا صاف خیال رکھو. تھوڑا سا کھا لے بندہ صاف، پھر پورے دن روزہ رکھ لے، بھوکا رہے، ایک سینڈوچ ایک روٹی اپنے ہاتھ کا صاف بنائے اور کھائے. کیونکہ بیمار کرنے والی یہاں پر سمجھیے کہ ہر راستے ہیں، کوچے پڑے ہیں یہاں بیمار کرنے کے لیے. عافیت دینے والے یا دعا دینے والے یا آپ کی بہتری آپ کے پیچھے سوچنے والے یہ نہیں ہے. یہ زیرو سمجھ لیں زیرو پہ. میرا کام تھا سچ بتانا، جو کہ میں آگے پیچھے کا خیال نہیں رکھتی. نہ میں منسٹر کا خیال رکھتی ہوں، نہ میں ان کے اولادوں کا خیال رکھتی ہوں، نہ مجھے یہ پرواہ ہے کہ میری مذاق اڑاتے ہیں، میری برائیاں کرتے ہیں، میری ہر جگہ میرے ہر راستے بند رکھے ہیں. مجھے کچھ پرواہ نہیں. جو میری قدم ہے اور میں ہوں، اور میرے اوپر جو رب ہے وہ ان سے کہیں طاقتور ہے. ان کی خاندانوں کی، ان کی اولادوں کی دھجیاں اڑانے میں دیر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، جو میں ہوں میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں. جو کرنا کر لے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر موت کا خوف ہوتا تو میں تمہارے نیچے ہوتی بھیا، میں تیرے نیچے ہوتی. مجھے موت کا خوف نہیں ہے. ادھر بھی دونوں تلگ آدمی ہے، اس میں موت کا خوف ہوتا تو میں تیرے نیچے ہوتی. مجھے اس کا کسی چیز کا بھی خوف، اس لیے میں آگے نکلتی ہوں. میں بچے کو بھی اڑا دے تو مشکل نہیں، میں ہوں میں بچے کے ساتھ نا. ابھی 5 دن ہو گئے، ابھی کہتے سب ٹھیک ہے. پتہ ہے یہ ان کی حالت ہے، علاج ہے نہیں کریں گے. سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم امریکہ کیوں گئے؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے، انہوں نے بھیجا. پتہ ہے امریکہ کیسے بے حیا ملک ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آئے 6 مہینے، وہاں پر یہ آپریشن کیا جس کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. ابھی کل گھر چلے جائیں گے، بچہ بالکل ٹھیک ہے. کبھی یہ بتائیں گے ہی نہیں. کبھی پتہ ہے ان کی یہ حالت ہے. بچے کا ہاتھ توڑ دیا، منہ گندا کر دیا، اچھے خاصے سے ڈرپ لگا دیں. پورے جسم میں پاؤں سوراخ ہیں اس کے. ابھی کہتے بچہ بالکل ٹھیک ہے، چلو گھر ڈسچارج دے دیں گے، کل جائیں گے. مشکل نہیں ہے، پر یہ دعا کرنا اللہ کرے تیرے بچے کے ساتھ ایسا نہ ہو. ہم گوئنگ ہاں، یہ دعا کرنا تیرے بچے کے ساتھ ایسا نہ ہو. ایک بار بیچارہ روتا پھرتا پھرے اور کوئی راستہ نہ ملے. دعا کرنا کہ تیری اولادیں ایسی نہ پڑے بستر میں روتی رہیں، اور کوئی اور آ کے تیری اولاد کے ساتھ کھیل کے جائے بجائے علاج کے. مشکل نہیں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. پھر دیکھتے ہیں تیرے پاس میں کیا رہتا ہے. چلے ابھی میرا بلاگ اتنا ہی ہے، انشاءاللہ پھر سے ملوں گی. لیکن یہ اصلیت و بات کے ساتھ. یہ ان کا جھنڈا ہے جو ایسا ہے کہ بس یہ بولیں سانپ کب ڈنگ مارے آگے پیچھے پتہ نہیں. بہت ہو گیا میں نے تیری عزت کی، بہت ہوا میں نے تیری محبت کی، لیکن اب یہ ہے میں پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ میں سچ کے ساتھ ہوں. جو دلال چیزیں ہوتی ہیں میں ان کی پرواہ نہیں کرتی. اب تو بن گیا ہے دلال. دلال کی سزا ہوتی ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوتی، اس کے لیے رسوائی ہوتی ہے. اسے اونچا نہیں لگایا جاتا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے بلاگ کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ.